خواتین کی جو حمل کے دوران مختلف بیماریوں کا شکار جی ہو جاتی ہے. ایک تو پریگنینسی وہ ہوتی ہے کہ جو ایک نارمل پریگنینسی ہے وداؤٹ اینی کمپلیکیشن. پریگنینسی ہوئی 9 مہینے گزرے اور گھر میں بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے. کوئی بھی ٹرین برتھ اٹینڈنٹ. ہائی رسک پریگنینسی یعنی بلڈ پریشر، اس سے مریض کو دورے پڑ سکتے ہیں. مریض کی جان کو بھی خطرہ، بچے کی جان کو بھی خطرہ. انکنٹرول شوگر ہونا ماں کے لیے بھی خطرناک، بچے کے لیے بھی خطرناک. ہمارے پاس آج کل بھی ایسی خواتین آتی ہیں 10واں بچہ پیدا کر رہی ہیں، 11واں بچہ پیدا کر رہی ہیں. تو جیسے جیسے پریگنینسیز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے پریگنینسی ہائی رسک ہوتی جاتی ہے. ہماری خواتین میں جو ہائی رسک پریگنینسیز میں سمجھتی ہوں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں ہماری خواتین. پاکستان دنیا کا اب چند ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ یعنی حمل اور زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی شرح بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس واقعی ایسی خواتین یعنی ساتھ آتی ہیں اور شادی کو بھی 2 مہینے ہوتے ہیں کہ کس جی میں پوچھتی ہوں کیسے آنا ہوا، وہ جی بچہ نہیں ہو رہا. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جین بچے میں آئے گا تو وہ بیماری ظاہر ہوگی. اگر 2 کزنز کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں جو کپل ہیں ہسبینڈ وائف وہ کیریئر ہوں اس بیماری کے. اب فرض کریں تھیلاسیمیا کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 7% لوگ جو ہیں وہ تھیلاسیمیا کے کیریئر ہیں. ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، ایز اے پرنسپل میں نے وہاں پہ کام کیا ہے. تو میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے اور اس میں فخر محسوس کرتی ہوں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں زیک پوڈ کاسٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. جان ہے تو جہان ہے یہ کہا جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آج ہمیں بہت اچھے طریقے سے صحت کی سہولیات مہیا بھی کر رہے ہیں. ہمارے آج کی مہمان شخصیت کا تعلق بھی محکمہ صحت سے ہے، صحت کے ان تمام حوالوں سے ہے جنہیں ہم خواتین خاص طور پہ فیس کرتی ہیں. خواتین کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہماری جو آج کی مہمان شخصیت ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ تجربہ رکھتی ہیں. گائنی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ رسم دنیا ہے تو جو ہے وہ ان کے نام کا تعارف کرواتے ہوئے میں ان کی طرف جو ہے وہ جاؤں گی تاکہ آج کے جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں ہیں، کچھ میرے پاس ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے. ہماری مہمان ہے جناب پروفیسر نورین اکمل صاحبہ، آپ پرنسپل ہیں فاطمہ جناب میڈیکل کالج میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم کہتے ہیں میم آپ کو. بہت شکریہ جی. اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں بہت شکریہ. اچھا میم، یہ بڑی اچھی بات لگی ہمیں سن کے، بڑی خوش آئند ہے کہ آپ نے فاطمہ جناب میڈیکل کالج سے ہی تعلیم حاصل کی اور آج یہیں پہ آپ پرنسپل ہیں. کیسا لگ رہا ہے وہاں پڑھانا جہاں سے آپ نے خود پڑھا ہے؟ اس کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے یہ کہ جس جگہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، جن برآمدوں میں ایز اے اسٹوڈنٹ گھوما کرتی تھی، اب وہیں پہ میں ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، ایز اے پرنسپل میں نے وہاں پہ کام کیا ہے. تو میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے اور اس میں فخر محسوس کرتی ہوں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے. جی بڑی اچھی ماشاء اللہ سے بات ہے. اور دوسرا آپ نے ماشاء اللہ سے گائناکالوجی کے اندر بہت زیادہ اپنے بڑے کرٹیکل کیسز بھی آپ کے ہاتھوں سے سالو ہوئے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو ٹیکل کیا ہے. تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ جو خواتین، حاملہ خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، تھوڑا کرٹیکل ہوتا ہے جیسے کہ آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے اور بہت ساری خدا نخواستہ ایسی خبریں بھی نظروں سے گزرتی ہیں کہ شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ماں یا بچہ ان میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز آپ کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے اور کامیابی کی ریشو کہیں زیادہ ہے. کس طرح سے ٹیکل کر پاتی ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ان خواتین کی جو حمل کے دوران مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک تو پریگنینسی وہ ہوتی ہے کہ جو ایک نارمل پریگنینسی ہے وداؤٹ اینی کمپلیکیشن. پریگنینسی ہوئی 9 مہینے گزرے اور گھر میں بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے. کوئی بھی ٹرین برتھ اٹینڈنٹ. لیکن ایک وہ پریگنینسی ہوتی ہے جو کمپلیکیٹڈ ہو، جیسے آپ نے جن کو ہم ہائی رسک پریگنینسی یعنی بلڈ پریشر، اس سے مریض کو دورے پڑ سکتے ہیں. مریض کی جان کو بھی خطرہ، بچے کی جان کو بھی خطرہ. شوگر، انکنٹرول شوگر ہونا ماں کے لیے بھی خطرناک، بچے کے لیے بھی خطرناک. اس طرح ہمارے یہاں بہت سی خواتین ہوتی ہیں جن کو خود کوئی بیماری ہوتی ہے. جیسے آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے کیونکہ گھر والے شادی کر دیتے ہیں، وہ بھی ہائی رسک پریگنینسی بن جاتی ہے.
اسی طرح ریپیٹڈ پریگنینسیز، یعنی ہمارے پاس آج کل بھی ایسی خواتین آتی ہیں 10واں بچہ پیدا کر رہی ہیں، 11واں بچہ پیدا کر رہی ہیں. تو جیسے جیسے پریگنینسیز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے پریگنینسی ہائی رسک ہوتی جاتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو میں کہوں گی ہماری خواتین میں جو ہائی رسک پریگنینسیز میں سمجھتی ہوں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں ہماری خواتین. اور پاکستان دنیا کا اب چند ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ یعنی حمل اور زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی شرح بہت زیادہ اس ریجن میں صرف انفارچونیٹلی صرف افغانستان اب ایک ایسا ملک رہ گیا ہے جس میں ماؤں کے مرنے کی شرح ہم سے زیادہ ہے. سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب میں حمل اور زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی شرح بہت کم ہے. تو ہم اس چیز میں ابھی ہم نے ایک بہت بڑا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو ایسی جو پریگنینسیز ہوتی ہیں نا وہ ہائی رسک پریگنینسیز ہیں. اینڈ کین یو بلیو کہ ہمیں ابھی بھی ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، گنگا رام میں ریفر ہوتے ہیں، شیخوپورہ سے، نارووال سے، پیریفری سے، نگلیکٹڈ بالکل گیس کرتی ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں. اور جب ان کی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو انہوں نے 9 مہینے چیک اپ ہی نہیں کرایا ہوا ہوتا، کسی کو دکھایا ہی نہیں ہوتا. پہلے وہ گھر میں کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر وہ اس کو ہسپتال لے کے آتے ہیں. تو یہ جو ایک مطلب اس کو ہم بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہماری غفلت ہی کہا جا سکتا ہے مطلب ہم ینگ ماؤں کو یعنی ینگ خواتین ہیں، یہ جوان عورتیں جو اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہیں جن کو بچایا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ ڈیتھس ہیں جو پریونٹیبل ہیں. اور ہمارا شعبہ جو آبسٹیٹرکس کا ہے یا ہم جو ہائی رسک پریگنینسی اس کا کام یہی ہے. لیکن اب اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ رول آ جاتا ہے، جیسے آپ یہ کر رہی ہیں پروگرام اویئرنیس پیدا کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی آپ خدمت کر رہی ہیں. لوگوں میں جو یہ پروگرام دیکھیں گے ان میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے پہنچ جائے ان تک یہ بات اور وہ سمجھ جائے اس چیز کو کہ ماں کی صحت پہلے ہے، بچہ بعد میں. بالکل ماں کو لک آفٹر کریں گے تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اوپر ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے نو بیاہتا جوڑے کے اوپر، خاص طور پہ اگر بات کی جائے نا تو سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی 2 مہینے نہیں گزرتے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی بچہ کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، چیک اپ کی طرف جائیں. یا اس طرح سے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ڈیفینیٹلی ایسے کیسز. تو کیا ریکمینڈ کرتی ہیں آپ کہ کتنے عرصے بعد شادی کے میاں بیوی کا چیک اپ ہونا چاہیے، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے حساب سے چیک اپ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور کون سا بہترین ٹائم ہوتا ہے جب وہ آپ سے رابطہ کریں یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ اچھا، اس میں یہ بات کروں گی جو آپ سے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس واقعی ایسی خواتین یعنی ساتھ آتی ہیں اور شادی کو بھی 2 مہینے ہوتے ہیں کہ کس جی میں پوچھتی ہوں کیسے آنا ہوا، وہ جی بچہ نہیں ہو رہا، مطلب یہ 2 مہینے ہوئے ہیں لیکن وہ پریشانی، اور پھر وہ لڑکی اسٹریس میں چلی جاتی ہے، اس پہ پریشر آ جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یا میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک ینگ ہسبینڈ ینگ کپل ہے، وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، ان میں اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو دے شوڈ ایٹ لیسٹ ان کو 1 سال تو ویٹ کرنا چاہیے. 1 سال تک 1 سال سے پہلے اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں شروع کرا دیتا ہے. اس میں سے بہت سی کئی دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی کوئی دوائی دیں کہ بچہ ہو جائے. تو ایٹ لیسٹ 1 سال ضرور ویٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک ایکسیپشن ہے، یعنی ایک یونیورسل لا نہیں ہے. اب یہی اگر میرے پاس ایک لڑکی ایسی ہوگی جس کو پہلے سے پتا ہے کہ اسے کوئی پیریڈ کا ایشو ہے، یا آج کل بہت کامن ہے پالیسسٹک اووریز، آپ نے اس کے بارے میں بھی سنا ہوگا اس طرح، یا اس کو پتا ہے کہ مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہو جاتی ہے. اس کو جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ جو اس کی جو انڈر لائن پرابلم ہے اس کو ٹیکل کیا جائے. اور دوسری چیز ہے کہ جب بھی کوئی ایک کپل آتا ہے تو ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہسٹری لیں، ان کا ایک بیسک ایگزامینیشن کر لیں، اور اگر ہمیں ان میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا تو میرا فرض یہ ہے کہ میں انہیں سمجھاؤں کہ بیٹا ابھی آپ 1 سال ویٹ کرو، اگر نہیں ہوگا پھر آپ میرے پاس آئیے گا. لیکن اس میں پھر ایک اور ایکسیپشن ہے کہ اگر میرے پاس ایک کپل ایسا آتا ہے جس میں خاتون فرض کریں 36, 37, 38 یعنی کہ لیٹ میرج ہے، اس پہ پھر میں 1 سال والا اصول اپلائی نہیں کروں گی. اس میں ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن جلدی شروع کر دوں گی. تو یہ میں بات ان کپلس کی کر رہی ہوں جو ہمارے یہاں ایوریج 20 سے 30 سال کی عمر میں جو شادی ہوتی ہے 20-25، تو اس میں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے انٹل انلیس کہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے میڈیکل ایجوکیشن، تو ہمارے یہاں ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کسی اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی پریشر میں آ کے کچھ زیادہ ہی میڈیسن لکھ دے گا کہ کسی طرح سے ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے. تو میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس میں ہمارے کیا ابھی تک اویئرنیس ہے لوگوں میں، کیا کارنامے ہیں
آپ لوگ جو لے کے چل رہے ہیں اس کو وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اچھا یہ جو بیسیکلی جو ہم لوگ کرتے ہیں نا یہ میڈیکل ایجوکیشن، یہ بیسیکلی ایک آگے سے اسپیشلائزیشن ہے جو ہم ایز اے میڈیکل ٹیچر، یعنی چونکہ میں کالج میں پڑھاتی ہوں، یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، اور ہم ڈیل کر رہے ہیں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی. تو میں نے میڈیکل ایجوکیشن میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے. اوکے. مطلب بیسیکلی ہمیں کیونکہ آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ جو ایک پرائمری اسکول کی ٹیچر ہے یا ایک مڈل اسکول کی بھی ٹیچر ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ایسے وہ ٹریننگ وہ ایف اے سی ٹی اور بی اے بی ٹی جو ایک ہوتا تھا بی اے بی ایڈ کرتے تھے. تو ڈاکٹرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر وہ ایم بی بی ایس کرتے ہیں، انہیں جاب ملتی ہے کہ جی اب آپ پڑھانا شروع کر دیں. تو میڈیکل ایجوکیشن ایک فیلڈ ہے ہماری جس میں ہم ڈاکٹر لوگ آگے سے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کہ پڑھانا ہم پھر آگے سے ہم ٹریننگ کورسز کرتے ہیں اپنے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے اور اپنے پوسٹ گریجویٹ کے، کہ انہوں نے آگے سے اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھانا ہے. کہ اگر پڑھانے والے کو پڑھانا ہی نہیں آئے گا اور ہمارا بیسک جو ہمارا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ یا میرا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ اگر سے صحیح طرح سے ٹرین ہو کے نہیں نکلے گا تو وہ فیلڈ میں جا کے کام نہیں کر سکتا. تو یہ جو میڈیکل ایجوکیشن کا شعبہ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ایز اے ٹیچر کیسے کام کرنا ہے، لوگوں کو ٹیچ کیسے کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے اور بہت یہ گروئنگ فیلڈ ہے، اس میں اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا میم ایک اور چیز ہے کہ اویئرنیس کی بہت کمی ہے ہمارے یہاں. تو کوئی بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پریگنینسی میں تو سم ٹائم کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ کزن میرجز ہیں، کہیں نہ کہیں وہ فال بھی کر رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں ایک بہت میجر جو بیماری ہے جو بہت عرصے سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر یا تو اویئرنیس نہیں ہے یا وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی، وہ ہے تھیلیسیمیا، جس کے اوپر آپ بھی بہت اچھا ماشاء اللہ سے خدمت خلق کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا، کیا اس کی بڑی وجہ کزن میرج ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کزن میرج کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کزن میرج کو ہم ایز اے ڈاکٹر کیوں ڈسکریج کرتے ہیں. ہم اس لیے ڈسکریج کرتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، یعنی اب اتنا کانسیپٹ تو اب ہر ایک کو ہے کہ جینز ہوتے ہیں، کروموسومز ہوتے ہیں. تو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جین بچے میں آئے گا تو وہ بیماری ظاہر ہوگی. کچھ بیماریاں ایسی اگر وہ ایک سائڈ سے جین آئے گا تو وہ بیماری اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گی، بچہ جو ہوگا اس کا کیریئر ہو جائے گا. تھیلاسیمیا اس کی ایگزامپل ہے جس کو میں آسان لفظوں میں ابھی سمجھانے کی کوشش کروں گی سامعین کے لیے. تو کزن میرج میں وہ تمام بیماریاں، یعنی اگر دو کزنس کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں جو کپل ہیں ہسبینڈ وائف وہ کیریئر ہو اس بیماری کے، اور جب ان کی شادی ہو ان کے کیریئر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اب فرض کریں تھیلاسیمیا کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. تھیلاسیمیا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہم میجر کہتے ہیں، ایک مائنر. مائنر تھیلاسیمیا پاکستان میں تقریباً 7% لوگ جو ہیں وہ تھیلاسیمیا کے کیریئر ہیں، یعنی انہیں مائنر تھیلاسیمیا ہے. میں اپنی کلاس میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ 300 کی کلاس ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 21 لڑکیاں ایسی ہیں جو تھیلاسیمیا کی کیریئر ہیں. اب سپوز ان لڑکیوں کی شادی اپنے کزن سے ہو جاتی ہے، کزن کا کیریئر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے بنسبت اس کے کہ اس کی کسی غیر فیملی میں شادی ہو جائے. اب بائی چانس وہ دونوں کیریئر ہیں، اب ان کی شادی ہو جاتی ہے، دونوں کو نہیں پتا ہم کیریئر ہیں کیونکہ کیریئر کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس میں صرف تھوڑی سی خون کی کمی ہوتی ہے، وہ پرفیکٹلی نارمل ہوتا ہے. اب ان کی شادی ہو گئی، لڑکی کی طرف سے بھی جین آ گیا، لڑکے کی طرف سے بھی، بچے میں دونوں کی طرف سے جین آ گیا. اب وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ امکان ہے، اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ وہ ایک یعنی ان کا بچہ نارمل بھی ہو سکتا ہے، ان کا بچہ تھیلاسیمیا میجر کا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا بچہ کیریئر بھی ہو سکتا ہے. یہ چانس کی بات ہے. 25% چانس اس چیز کا ہے، 50% اس چیز کا ہے. تو اب فرض کریں اس کا بچہ کے دونوں طرف سے جین آ گئے تو وہ بچہ تو تھیلاسیمیا میجر کا بچہ ہو جائے گا. اب تھیلاسیمیا میجر ایک ایسی بیماری ہے، بڑا تھیلاسیمیا، کہ وہ بچہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. اور یہ کتنے عرصے بعد ضرورت ہوتی ہے اس کو تو فریکوینٹ ٹرانسفیوژن، لائف لانگ. اب اس کے لیے جیسے اب پاکستان میں اب سہولت بون میرو اس کا ٹرانسپلانٹ کی سہولت اب شروع ہو رہی ہے، کچھ جگہوں پہ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک ڈونر چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ میچ کرتا ہو. تو یہ ایک ماں باپ کے لیے نا ہم نے دیکھا ہے ایسے پیرنٹس کو ان بچوں کو دیکھتے ہوئے بہت ہی وہ کون سے ٹیسٹ آپ ضروری سمجھتی ہیں کہ اگر وہ کروا لیں تو بچا جا سکتا ہے؟
اچھا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ تھیلاسیمیا زیادہ کامن ہے. گریس اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ یہ قانون ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی دونوں کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی تھیلاسیمیا کی ٹیسٹنگ کرائی ہے. وہ منع نہیں کر رہے شادی کرنے کو، لیکن اگر دو کیریئر آپس میں شادی کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک تھیلاسیمیا میجر والا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اب اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے جو ہم آفر کرتے ہیں، جو پنجاب تھیلاسیمیا پریونشن پروگرام، جو گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا پریونشن پروگرام ہے، اس میں یہ فری آف کاسٹ سروسز، کوئی چارجز نہیں لیے جاتے. کہ اگر دو کیریئر کی شادی ہو گئی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. جب ان کا حمل کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے تو ہم ان کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کوریونک ویلس سیمپلنگ کہتے ہیں. یعنی ہم ایک سوئی کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بچے کے، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تیسرے مہینے میں، اس سے ایک پیس لے لیتے ہیں پلیسنٹا کا. پھر ہماری ڈی این اے لیب میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر اس کپل کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ پیٹ میں ہے یہ تھیلاسیمیا میجر کا شکار ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر وہ تھیلاسیمیا کا شکار ہے تو کیا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں تھیلاسیمیا سوسائٹی نے جامعہ عثمانیہ کراچی سے مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ بچے کو تھیلاسیمیا میجر کا مرض ہے اور حمل کی مدت ابھی 17 ہفتے سے کم ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ماں باپ اگر چاہیں تو اس بچے کو ٹرمینیٹ کروا سکتے ہیں. تو اس کا یہ ایک مطلب حل ہے کہ ہم اس کو ہم بولتے ہیں تشخیص قبل از پیدائش. اور یہ طریقہ ہم تھیلاسیمیا کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور بھی بہت سی بیماریاں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں. ہمیں چلڈرن ہاسپٹل سے بہت سے بچے آتے ہیں، مدرس کو بھیجا جاتا ہے چلڈرن ہاسپٹل سے، وہ ہم ان کو سیمپل لے کے بھیجتے ہیں، پھر ان کا ٹیسٹ باہر بھیجا جاتا ہے. اور یہ وہ ساری فیملیز ہوتی ہیں جن کے ایک یا دو بچے پہلے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ کے لیے نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ کون سی بیماری ہے، کیوں ہم ٹیسٹ کروائیں. جب وہ ایک یا دو بچہ افیکٹڈ دیکھتے ہیں پھر وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ اب اور بھی بہت سے ٹیسٹ آ گئے ہیں جو ان بیماریوں کی تشخیص کے لیے، لیکن وہ بہت مہنگے ہیں اور ان کو ہمیں بلڈ باہر بھیجنا پڑتا ہے. جیسے ہم ماں کا بلڈ بھیج سکتے ہیں اسکریننگ کے لیے، اس میں ہمیں پتہ لگ سکتا ہے. ایون اب ایسے ٹیسٹ آ گئے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بچے کے سیلز ماں کے خون میں موجود ہوتے ہیں. تو جب ہم ماں کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں، اس میں سے وہ بچے کا ڈی این اے نکالتے ہیں اور اس پہ ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو یہ بیماریاں ہیں. لیکن یہ بلڈ ہمیں باہر بھیجنا پڑتا ہے اور یہ کافی مہنگا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کوریونک ویلس سیمپلنگ، یہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں تھیلاسیمیا سینٹر میں جو گنگا رام ہاسپٹل میں موجود ہے، اور پیشنٹ سے ایک پیسہ بھی چارج نہیں کیا جاتا ہے. زبردست، بڑی سہولت ہے، بہت سہولت ہے. بالکل. اچھا میم، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسا کہ آف دی ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ کپلز ایسے آتے ہیں جن کا 8واں 7واں 9واں بچہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن میں تھوڑے سے کمنٹس چاہوں گی آپ کے اس کے اوپر کہ کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ہاں اویئرنیس کی کمی ہے، جبکہ وہ اتنا اچھا فائنینشلی ان کو لک آفٹر بھی نہیں کر پاتے. بالکل. لیکن یا ہمارے ہاسپٹلس کے اندر کوئی اتنا اچھا نظام نہیں ہے کہ انہیں گائیڈ کر کے بتایا جائے کہ جتنے پاؤں ہیں اتنی ہی چادر پھیلائیں. اور اعتدال کا لفظ جو ہے وہ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آپ اتنے بچے رکھیں یا اتنے پیدا کریں جن کو اچھا لک آفٹر کر سکیں. بالکل. تو اس کے اوپر کوئی اویئرنیس کا ہے پروگرام؟ بالکل. اس میں تو میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بلکہ ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ چیز. اور ہم ایز اے گائنیکالوجسٹ، کیونکہ ہم خواتین سے ڈیل کر رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہمارے پاس جو بھی عورت چیک اپ کرانے آئے، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے گائنیکالوجسٹ، تمام گائنیکالوجسٹ کا فرض ہے کہ جب وہ اس کا اینٹی نیٹل چیک اپ کر رہی ہیں تو اسی وقت اس سے بات کریں فیملی پلاننگ اور کانٹرسیپشن کے بارے میں. ہمارے یہاں خواتین کو اصل میں آزادی، اٹانومی نہیں ہے، وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی کہ اس نے کتنے بچے پیدا کرنے اور کتنے وقفے سے کرنے. ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ فیصلہ یا تو اس کے ہسبینڈ نے کرنا ہے یا اس کی ساس نے کرنا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایز اے گائنیکالوجسٹ ہمارا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ جب میں چیک اپ کروں، ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھا ہو، ساس بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، اور اس وقت ہم پیشنٹ سے بات کریں فیملی پلاننگ کی. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اب گنگا رام کا جو بزی آؤٹ ڈور ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اکیلی عورت اندر آتی ہے دکھانے، خامد باہر کھڑا ہوتا ہے، ہم عورت کو چیک کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ 9 بچہ پیدا کرتی ہے،
اور 9 مہینے بعد پھر ایک اور بچہ پیدا کرنے آ جاتی ہے. آپ بہت سارے کیس دیکھے ہوں گے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, ریپیٹڈ پریگننسیز کی وجہ سے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے, پریگننسی کی کمپلیکیشن, اور بہت سی ینگ بچیاں جو بچے وہ پیدا کر چکی ہیں ان کو لک آفٹر بھی نہیں کر پاتی, ان کو لک آفٹر بھی نہیں, نہ دیکھیں نہ وہ ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کرتی ہیں. اس میں میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ ایک ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا جو عام طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے نا, ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. مطلب ان کے پاس یہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے کہ ان کا بچہ بڑی عمر تک پہنچے گا کہ نہیں. مطلب یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا, ماؤں کے مرنے کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہے, بچوں کے مرنے کی انڈر 5 جو مورٹیلٹی ہے اس میں بھی پاکستان کا بہت ہائیسٹ ریٹ ہے. تو وہ جو غریب بندہ ہے نا, اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے کہ میرا بچہ 5 سال کی عمر تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ ہیں ارننگ ہینڈز ہیں, بچے پیدا کرتے جاتے ہیں اور ان کو کام پہ چائلڈ لیبر پہ لگا دیتے ہیں. تو دس ہیز ٹو چینج. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے ریسورسز اس حساب سے نہیں بڑھ رہے جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اور یہ وہ ایک شعبہ ہے فیملی پلاننگ جس میں ہم بری طرح ناکام. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, ہم بار بار بنگلہ دیش کی ایگزامپل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں, بالکل ہم سے الگ, لیکن انہوں نے اپنے پاپولیشن ایکسپلوژن پہ کنٹرول کیا ہے, اور اس میں ان کا جو مسجد کے امام صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, جو ریلیجیس لیڈرز ہیں, انہوں نے ان کو انوالو کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی, اور ان کا پروگرام بہت کامیاب ہے, پتہ ہے کہ لوگ ان کی سنتے ہیں. لوگ ان کی سنتے تو ہیں. ہمیں بھی اب گورنمنٹ کو نا اس پہ جنگی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے. ادروائز ہم جتنی بھی ترقی کر لیں, اپنے خرچے جتنے بھی کم کر لیں, آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے, ریسورسز اس حساب سے نہیں بدل رہی, اویئرنیس نہیں ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بچے کتنے ہونے چاہیے اور کتنے وقفے سے ہونے چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ ایک ماں کو کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ سفر وہ کر رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اسی نے ایک بچے کے بعد دوسرے کو دیکھنا ہے, اسی نے ان کو اسکولنگ کروانی ہے, اسی نے گھر پہ دیکھنا ہے, اور باقی جو ہیں ادھر ادھر کی چیزیں وہ انتہائی اس میں آئی تھنک ان کا کوئی ریلیٹ بنتا نہیں ہے. اس پہ تو میں 100% آپ سے ایگری کروں گی. اور مجھے ایک ذہن میں بات آ رہی تھی, وہ یہ کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی, کہ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. ایگزیکٹلی. تو میں تو اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اللہ میاں نے مطلب ایک بچے کو اگر آپ دودھ پلا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے اگلا بچہ نہیں پیدا کرنا, اور اس کا حق ادا کرنا ہے. دودھ پلانا ماں کا فرض ہے, کیونکہ دودھ پلانے سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے, اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. تو یہ 2 سال تو ہمارے یہاں تو آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو اپنا لیبر روم جا کے دکھاؤں, وہاں پہ تو ابھی ایک بچہ 10-11 مہینے کا ہوتا ہے تو اگلا بچہ پیدا ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کیسے ہو گیا. یہاں ہم پہ پریشر ہے, یہاں وہ بیٹیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں تو بیٹے کی تلاش میں, پھر ایک بیٹا ہو جاتا ہے تو پھر جوڑی ملانے کے چکر میں. اینڈ وی ہیو سین کہ مطلب بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں مائیں جو ہیں, ہم نے بلیڈنگ کے ساتھ, PPH کے ساتھ, رپچر یوٹرس یعنی بچے دانی پھٹ جاتی ہے, اور وہ مائیں مطلب وہ ایک میل چائلڈ کی خواہش میں, سوشل پریشر آئی تھنک سب سے زیادہ سوشل پریشر ہے. اور آپ نے جو بات کی, میں اپنی گیدرنگ میں اس بات کو ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں, یہ جو بیٹیوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ 3-4 ہو گئی ہیں تو اس کے بعد بھی وہ کنٹینیو ہیں اولاد کے حصول کے لیے, تو میں ان ایسے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کس لیے بیٹا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کل کو کمائی کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے لیے ہمارا جو نام آگے بڑھائے گا. میں نے کہا وہ بیٹی بہت اچھا کر سکتی ہے. بالکل. اس کی مثال میں اگر آن سکرین دوں تو ایک بہت کامیاب بیٹی اور ماں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے. بالکل. اس نے بھی پڑھائی مکمل کی ہے, اس نے آج ایک معاشرے میں ایک نام ہے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدمت کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے. تو بیٹیاں کہیں پہ بھی کچھ کمی نہیں کرتی, صرف آپ کی تعلیم اور تربیت میں کمی ہو سکتی ہے. بیٹی آپ کو ریوارڈ دینے میں, کم بیک کرنے میں کبھی کمی نہیں کرے گی. اللہ کرے کہ جن لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے جو ابھی بھی انہی چکروں میں ہیں کہ 3 بیٹیاں ہیں تو پھر بھی انہوں نے کرنا ہے. اور جو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو دینا ہوتا ہے وہ پہلے 2 بچوں میں دے دیتے ہیں, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ 2 بیٹے ہوں. اس کے بعد آپ کی اللہ سے ضد اور خواہشات کا انبار شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اب میں اس سوال کی طرف آؤں گی جو پچھلے چند 1 سالوں سے آپ بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں ماشاءاللہ سے, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ابھی ہائی رسک پریگنینسیز کا اور ڈیلیوری کا. اس میں ایک جملہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں, اور بڑا پریشان کن سی بھی سچویشن ہوتی ہے جو فیملی اس وقت سفر کر رہی ہوتی ہے, کہ جب ڈاکٹر آ کے تھیٹر روم سے باہر آ کے ان کو کہتا ہے کہ یا ماں
بچے کی یا بچے کو بچا سکتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے رسکی کیس ہیں جس میں پروفیسر اکمل نرین صاحبہ نے, اللہ پاک نے آپ کو وہ ہمت اور وہ دی کہ آپ نے دونوں کو بچانے میں کامیاب ہوئی. ایسا کوئی واقعہ سنا دیں یا کچھ شیئر کر دیں اپنی معلومات اس حوالے سے. اچھا, اس میں تو بے شمار, میں اب اس وقت سوچ رہی ہوں نا تو مجھے بے شمار کیسز یاد آ رہے ہیں ایسے ہائی رسک پریگننسیز کے جو ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہر وقت ہمارا لیبر روم بھرا ہوا ہوتا ہے اسے. لیکن یہ کہنا مطلب اگر آپ یہ کہنا کہ ماں اور بچہ, تو ہم اس بارے میں 100% ڈرامے اور فلم والے کلیئر نہیں ہیں. ہم 100% کلیئر ہیں کہ ماں کی جان کو ہم ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں. جی, ہمارے لیے وہ پرائیورٹی ہے. میں اس کی صرف ایک ایگزامپل دوں گی. جیسے ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے بلڈ پریشر کا حمل کے دوران بڑھ جانا. وہ بعض اوقات بلڈ پریشر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ماں کو دورے پڑنے, فٹس جسے کہتے ہیں, وہ انکانشیس ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے ہائی بلڈ پریشر جس میں ماں کے دماغ کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں, اس کے پھیپھڑوں پہ, اس کے لنگس کے, اس کے ہارٹ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے گھر والوں کو کہ یا ماں کو بچا لیں یا بچے کو. ہم ہمیشہ ماں کو پرائرٹی دیں گے. یعنی اگر اس وقت حمل کی مدت کم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس بچے کی پیدائش کروا دی گئی تو بچہ نہیں بچے گا, لیکن بچے کی پیدائش کروانے سے ماں بچ سکتی ہے. تو یہ اصول ہے کہ ہم نے ہمیشہ ماں کی جان کو پرائرٹی دینی ہے, اور ہم ہمیشہ ماں کی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت سے موقعوں پہ ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تو ہمارا یقین ہے ایز اے مسلمان کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. تو ہم نے ان تمام ماؤں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے جن کی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. یعنی اس میں ایک ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ کمپیریزن کے لیے نا, کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, سویڈن آپ دیکھ لیں, اس میں ماؤں کے مرنے کی شرح 5 یا 7 پر 100,000 وومین. یعنی 100,000 وومین اگر ڈیلیور ہوں گی نا تو اس میں سے 6 یا 7 خواتین ہوں گی جن کی کسی ایسی کمپلیکیشن سے ڈیتھ ہوتی ہے جس کو بچایا نہیں جاتا. تو ہمارے ملک میں یہ تقریباً 200 کے قریب ہیں, 198 کے قریب, کوئی 176 بھی ہم کوٹ کرتے ہیں. یعنی اگر وہاں پہ 6 عورتیں مر رہی ہیں تو ہمارے یہاں تقریباً 200 عورتیں. اور یہ سٹیٹس جو ہم بتا رہے ہیں 150-200 کے, یہ کم ہیں. ایکچوئل جو بہت سی ڈیتھس ایسی ہیں جو کوٹ ہی نہیں ہوتی, جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. ہم تو وہ ڈیٹا آپ کو دے رہے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. جو دیہات میں, چھوٹے شہروں میں جو بچیاں ڈلیوری میں, زچگی میں فوت ہو رہی ہیں, ان کا تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے, ہاسپٹل تک پہنچ نہیں پاتی. لیکن یہ ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ ماں کی جان کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بچے کو بچانے کے لیے ماں کی مزری کو یا اس کی بیماری کو پرولونگ کریں. ہمیشہ ماں کی جان کو پرائرٹی دی جاتی ہے, کیونکہ ماں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اور بھی بچہ دے گا. اور دوسرا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ دونوں کو بچایا جا سکتا ہے اگر وہ فوراً حمل کے بعد اپنے چیک اپ پراپر کرواتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ بہت سے لوگ ہیں نا وہ چیک اپ ہی نہیں کرواتے. وہ کیا جی گھروں میں ان کی, اب میں دوبارہ پھر میں وہی ساس یا جو بھی گھر میں بزرگ خواتین ہوتی ہیں کہ جی ہم نے کون سا چیک کرایا تھا, یہ کیا کرنے جا رہی ہے ڈاکٹر کے پاس. بھئی آپ کی پریگنینسی اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کی خیریت سے گزر گئی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہو کی بھی وہی کنڈیشن ہو سکتا ہے اسے کوئی بیماری ہو سکتا ہے اس کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے اس کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور بیماری ہے. تو اس کو ایک دفعہ تو چیک اپ کر کے جانا ضروری ہے. کم از کم مہینے میں ایک بار تو لازمی چیک اپ کروانا چاہیے, کہ تاکہ اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے, کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے تو وہ وقت پہ اس کی تشخیص ہو جائے. زبردست بات کی آپ نے, بہت قیمتی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور میں اب آخر پہ چاہوں گی کہ آپ کوئی خوبصورت سا میسیج, بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس, بہت سارے لوگ آپ کو مائیں دیکھ رہی ہیں خاص طور پہ, اگر آپ اپنا کوئی پیارا سا میسیج ہمارے ناظرین سے شیئر کر دیں. یہ آپ کا کیمرہ ہے. میسیج میرا ماؤں کے لیے, اور اسپیشلی میں ان خواتین کو میسیج, ماؤں کو تو میں دے ہی رہی ہوں, لیکن جو گھر میں بزرگ ہماری خواتین ہیں نا, ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ تمام جو ہماری جو عورتیں پوٹینشیل مدرز ہیں جو پریگننسی کرنے کی طرف جا رہی ہیں, تو میری ان سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنی بہوؤں کو, اپنی بیٹیوں کو چیک اپ کے لیے شروع میں, اور آئیڈیل جو چیک اپ ہوتا ہے اصولاً وہ تو حمل ہونے سے پہلے ایک چیک اپ ہو جانا چاہیے. یعنی وین یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے پریگننٹ ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں,
اپنے ٹیسٹ کروائیں. آپ کو تھیلیسیمیا کا اسی وقت پتہ لگ سکتا ہے. اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں تو وہ حمل ہونے سے پہلے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی بچی شوگر کی مریض ہے تو وہ ٹیسٹ کرائے گی, اس کو پتہ لگ جائے گا. پہلے ان بیماریوں کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد بچہ پیدا کریں. حمل کے دوران باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں. صرف باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہم اپنی بہت سی ماؤں کو مرنے سے بچا سکتے ہیں. اور اگر ایک ماں مرتی ہے تو ایک عورت نہیں مرتی, ایک پورا خاندان, اس کے پیچھے جو اس کے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں بچتا. تو میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ ہم سب کو مل کے ماؤں کو بچانا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, خاص طور پہ مائیں اور پھر گھر کی وہ خواتین جو ان معاملات کو بڑے اچھے سے لک آفٹر کرتی ہیں, وہ یقیناً اتفاق کریں گی ہمارے ساتھ. اور نہ صرف اتفاق کریں گی بلکہ اس چیز کو آگے اس طرح سے لے کر بھی چلیں گی کہ ماہانہ چیک اپ جو ہے وہ کتنا زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کی بہو, بیٹی یا جو بھی آپ کا قریبی رشتہ ہے اس طرح کا, اس کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.